شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے متعلق حکم بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مسافر ہوں اور ایک وہ لوگ جو بیمار ہوں۔ اور اس زمانے میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق تین قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک تو وہ جو بیمار ہوں، ایک وہ جو مسافر ہوں، اور ایک وہ جن کے کل پیپر ہوں۔ یہ ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ تو اللہ نے کتنے لوگوں کو چھوٹ دی ہے؟ دو لوگوں کو، جو بیمار ہوں اور جو مسافر۔ البتہ خواتین کو جب ایام شروع ہوتے ہیں ناپاکی کے تو وہ بھی روزہ نہ صرف یہ کہ چھوڑ سکتی ہیں بلکہ رکھ نہیں سکتی، وہ تو ان کو پھر بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ان تین یعنی مردوں میں دو قسم کے لوگ اور خواتین میں تین قسم کی خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن بہرحال ایک فتویٰ مارکیٹ میں نیا چلا ہے کہ جس کے پیپر ہوں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ مریض چھوڑ سکتا ہے، یہ میں ذرا اس کو ایک ہی دفعہ میں سیٹ کر لوں، یہ بار بار تنگ کر رہا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور مریض اور مسافر کو چھوٹ دی، اللہ نے وہیں پہ دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں، جہاں رمضان کے روزوں کے والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ختم ہوتے ہی اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ بھی میری پکار کا جواب دیں۔ جب میں ان کو بلاؤں تو وہ بھی آئیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ بھی مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ چلیں۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کی مناسبت سے جن چیزوں کو ذکر کیا وہ تین چیزیں ہیں جن کو اللہ نے رمضان کی آیتوں کے ساتھ، بلکہ چار چیزیں ہیں، چار جن کو رمضان کی آیتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک تو روزہ ہے، رمضان جیسے ہی شروع ہوگا تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے روزہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے بتایا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ مالی عبادت ہے۔ تو دوسری چیز اللہ نے کیا ذکر کی؟ مالی عبادت، اور حدیث میں اس کو بہت اہتمام سے ذکر کیا۔